یزیدی نہیں حسینی بنو۔ یزید ایک منافق شخص تھا اور منافق کافر سے بھی بدتر ہوتا ہے، جو ایمان تو لاتے ہیں لیکن ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے، انہیں ایمان بوجھ لگتا ہے، اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو سست طریقے سے، اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ نماز جلدی سے ختم ہو جائے۔ یزید کو نہ تو نماز سے کوئی مطلب تھا اور نہ ہی دین اسلام سے، وہ بہت ہی عیاش قسم کا انسان تھا۔ اس ظالم بدبخت کو تو انسان کہنا بھی انسانوں کی توہین ہے، وہ تو حیوانوں سے بھی بدتر تھا، اور وہ بزدل بھی تھا، اسے اپنی جان سے بہت پیار تھا، تبھی تو وہ بزدل نے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام پر 22,000 ظالموں کا لشکر بھیجا تھا، اور وہ مردود خود نہیں آیا، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ جنگ میں آ جائیں گا تو اہل بیت کے ہاتھوں مارا جائے گا، اسی لیے اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا، خود جنگ میں نہیں آیا ظالم۔ اور منافق کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے دین پیارا نہیں ہوتا، اسے اپنی جان پیاری ہوتی ہے، اور جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں، جو سچے اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہمیشہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں، اور دشمن ان سے گھبراتے ہیں، وہ دشمنوں سے نہیں گھبراتے، پھر چاہے سامنے 22,000 کا لشکر ہو یا 22 لاکھ کا، ایمان والے سب پر بھاری ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، حضرت سیدنا امام حسین کے گھر کا بچہ بھی اس 22,000 کے لشکر سے نہیں گھبرایا۔ محرم کی 10ویں شب کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سبھی ساتھی، اپنے اہل و اقارب کو جمع کیا اور ان سبھی سے فرمایا کہ دیکھو میری بات مانو، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے، یہ تمام لشکر مجھے مارنے آیا ہے، اور میں شہید ہو جاؤں گا تو وہ تم میں سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم سب واپس لوٹ جاؤ۔ تب آپ کے تمام ساتھی شہزادے بھائی آپ سے کہنے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اور جب تک ہم ہیں تب تک آپ کو جنگ میں بھی نہیں جانے دیں گے۔ یہ محبت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کے ساتھیوں کو۔ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت واقف ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہاں تو معاملہ جنگ کا تھا، جان دینے کا سودا تھا، پھر بھی انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتے ہیں حسینی لوگ، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے سر تک کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے تمام اہل بیت نے رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کٹوا دیے، تو کیا ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کے حضور میں اپنے سر نہیں جھکا سکتے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ایک وہ مسلمان تھے جنہوں نے خود پیاس کی تکلیف اٹھائی اور اپنے دشمنوں کو پانی پلایا، اور ایک ہم ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آتا ہے تو ہم اسے پانی تک کو نہیں پوچھتے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں، وہ مسلمان میدان جنگ میں بھوکے پیاسے زخمی حالت میں بھی نماز کو نہیں بھولے اور پورے خلوص و احترام کے ساتھ نماز ادا کی، سروں پر لہراتی ہوئی تلواریں، پھر بھی نماز کو نہیں بھولے۔ اور ہمیں نماز میں سستی آتی ہے، اگر نماز پڑھتے بھی ہے تو بہت سست طریقے سے، جیسے کہ بے جان انسان نماز پڑھ رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا جو زبان سے ایمان لاتے ہیں، جن کے دلوں میں دور دور تک ایمان کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ نماز اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو بہت ہی سست طریقے سے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر انقلاب پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اور یزیدی نہیں، ہمیں حسینی بننا ہے، پھر ہم پر بھی اللہ رب العزت کی رحمت برسیں گی۔ اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ میں آمین ضرور لکھے۔ اگر یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے دل سے لائک ضرور کر دے، اور آپ کا دل چاہے کہ ایسی ہی پیاری پیاری اسلامک باتیں سیکھے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دے، اور ثواب کی نیت سے یہ ویڈیو آگے شیئر ضرور کر دے۔